السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وبعد، عزیز طلباء، استقبال ہے آپ کا ترمذی شریف کے درس میں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ترمذی شریف میں کتاب البیوع پڑھنا شروع کریں گے۔ کتاب البیوع جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں دیگر ابواب کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو کتاب البیوع کی شروعات کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم البیوع لفظ کو سمجھ لیں، لغوی اور اصطلاحی طور پر لفظ البیوع کو سمجھ لیں، اور اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں جان لیں جن سے ہمیں آگے جو احادیث ہیں ان میں جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ تو البیوع، یہ جو لفظ ہے البیوع، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر بیع کی قسمیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ تو البیوع کی لغوی اور اصطلاحی تشریح کیا ہے؟ ایک چیز آپ یہ نوٹ کر کے چلیں کہ ہم جو کچھ آپ کو بتائیں گے وہ جو مشہور شارحین یا فقہاء ہیں یا ائمہ لغت ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں آپ کو بات بتائیں گے۔ ہم بغیر کسی حوالے کے یوں ہی کوئی بات نہیں کریں گے، جو بات کہیں گے کسی نہ کسی عالم کے حوالے سے کہی جائے گی۔ تو آپ حضرات جو ہیں جو باتیں سن رہے ہیں ان کو آپ توجہ تو سنا کریں، اور جو نوٹس بھیجے جاتے ہیں ان کو آپ اپنی نوٹ بک میں نقل بھی کیا کریں۔ محض فارملٹی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ تعلیم پر اپنی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں بیع کے بارے میں کہ البیع مبادلۃ المال بالمال تملیکاً و تملکاً، کہ بیع کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال کو، مال کے بدلے میں مال لینا۔ بیع کس کو کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال تملیکاً و تملکاً، مال کے بدلے میں مال لینا، کسی کو مالک بنا کر، اور اپنی کسی چیز کا کسی کو مالک بنا کر، اور کسی کے مال کا خود مالک بن کر۔ یعنی ہم کسی کو مال دے رہے ہیں تو ہم اپنے مال کا اس کو مالک بنا رہے ہیں، اور وہ ہمیں اس کے بدلے میں ہم اس کا مال لے رہے ہیں تو ہم اس کے مال کا مالک بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ تو کیا فرمایا؟ البیع مبادلۃ المال بالمال تملیکاً و تملکاً۔ پھر فرماتے ہیں واشتقاقہ من الباع، لفظ باع کا جو اشتقاق ہے، لفظ بیع کا جو اشتقاق ہے وہ باع سے ہے، یعنی لفظ بیع کس سے بنا ہے؟ الباع سے بنا ہے، الباع۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ الباع سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ باع بولتے ہیں نا، باع، ٹھیک ہے، الباع یا باع، تو بیع جو ہے وہ باع سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ باع کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہاتھ پھیلانے کی جو مقدار ہے اس کو باع کہتے ہیں۔ ابھی سمجھ لیجیے، یہ کہہ لیں کہ یہ گز یا ہاتھ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو ہاتھ مان لیں آپ اس کو۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ کیوں کہتے ہیں یہ باع سے مشتق ہے؟ ہم نے یہ جو کہا کہ بیع جو ہے یہ باع، جس کا معنی ہوتا ہے گز یا ہاتھ پر بھی جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ لفظ باع سے کیسے کر کے مشتق ہے، یہ کیوں ہے؟ کہنا کہ لأن كل واحد منهم من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، اس لیے کہ ہر ایک آدمی متعاقدین میں سے، بائع اور مشتری میں سے، خریدنے اور بیچنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ آپ مان لیجئے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ادھر سے وہ سودا دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو دونوں جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ اس بنیاد پر اسے جو ہے وہ باع سے مشتق کرتے ہوئے بیع کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بیع کہا گیا۔ ٹھیک ہے جناب علی؟ اور پھر کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَانَ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ بیع اس لیے کہا گیا ہو کہ متعاقدین میں سے ہر ایک دوسرے سے جو ہے وہ مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے،
ٹھیک ہے جناب عالی، بیع کے وقت میں تو چونکہ اہل عرب بیع کے وقت خرید و فروخت کے وقت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اس کو بیع کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلِذَالِكَ سُمِّيَ الْبَيْعُ صَفْقَةً، اس لیے بیع کو صفقہ بھی کہا گیا کیونکہ وہ خرید و فروخت کرتے وقت ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب آپ سے سودا کیا تو ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا۔ اہل عرب یہ کرتے تھے کہ وہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ہاتھ بیع کے وقت میں جو ہے وہ ملاتے تھے، ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے یا مارتے تھے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو چونکہ وہ معاملہ کرتے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے یا ہاتھ ملاتے تھے یا ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، ٹھیک ہے، تو چونکہ معاملہ کرتے وقت وہ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے اس معاملے کو کیا کہہ دیا گیا؟ بیع کہہ دیا گیا۔ کیا کہہ دیا گیا؟ بیع کہہ دیا گیا، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ملا رہا ہے یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ اس معاملے کو بیع کہا گیا۔ اچھا، ہاتھ مارنے ہی کی وجہ سے بیع کو صفقہ بھی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ صفقہ کہا گیا۔ صفقہ کسے کہتے ہیں؟ صفقہ یہ مان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اس کا معنی ہے تالی بجانا۔ صفقہ کا معنی کیا ہے؟ تالی یا تالی بجانا، اور بیع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، معاملے پر بھی، ٹھیک ہے۔ تو تالی میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں تو خریدنے والا مان لیجئے بیچنے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہا ہے یا مار رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بیع کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کا سے ہاتھ ملا رہے ہیں یا ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر اس کو صفقہ بھی کہا گیا، تالی بھی کہا گیا، ٹھیک ہے جناب۔ صفقہ کا معنی حالانکہ تالی ہوتا ہے، تالی میں کیا ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے، تو چونکہ دونوں کا ہاتھ سے ہاتھ ملتا تھا، بائع اور مشتری کا، اس لیے اس کو صفقہ بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اور بعد آپ جب آگے پڑھیں گے تو بعض جگہ پر جو ہے لفظ صفقہ بھی استعمال ہوگا اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ تجارت بیع سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو یہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے لفظ بیع کی ایک طرح سے جو لغوی تشریح ہے وہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمائی۔ یہ المغنی میں ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہ بیع کے تعلق سے لکھا ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 3۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کتاب البیوع جلد 3 صفحہ 50 میں کہ والبیوع جمع بیع، بیوع یہ بیع کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیع کی جمع بیوع لے کر کے آئے ہیں، جمع لاختلاف انواعہ، اس کے اقسام کے مختلف ہونے کی یا متعدد اقسام ہونے کی وجہ سے، بیع کی چونکہ متعدد اقسام ہیں تو بیع کے متعدد اقسام ہونے کی وجہ سے جمع لے کر کے آئے ہیں۔ اب بیع کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں والبیع نقل ملکن الی الغیر بثمن، قیمت کے عوض کسی ملکیت کو، اپنی کسی ملکیت کو قیمت کے عوض کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنے کا نام بیع ہے، ٹھیک ہے۔ والشراء قبولہ، اور شراء اس بیع کو، ٹھیک ہے، قبول کر لینے کا نام ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيُطْلَقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، اور ان میں سے ہر ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے جو کہا نا کہ بیع کا معنی ہے کہ اپنی ملکیت کسی کو منتقل کرنا، اور شراء کا معنی ہے کہ اس معاملے کو قبول کر لینا، ٹھیک ہے جناب عالی۔ یعنی بیع کا مطلب ہے بیچنا، اور شراء کا مطلب ہے خریدنا، ٹھیک ہے جناب عالی، اگر آپ سیدھے الفاظ میں کہیں تو۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن ان میں سے ہر ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے، یعنی بیع کا استعمال جو ہے وہ بیچنے کے لیے ہوا ہے لیکن خریدنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی شراء کا استعمال خریدنے کے لیے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی شراء کا معنی جو ہے وہ بیچنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ جیسے فرمائے قرآن مجید میں کہا گیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ معمولی قیمت پر بیچ دیا، تو یہاں پر شراء جو ہے وہ بیچنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ تو حافظ ابن حجر نے اس کی لغوی تعریف میں جو فرمایا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الازہری تقول العرب بعت بمعنی بعت ما کنت ملکتہ، یعنی اہل ازہری کے حوالے سے نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ اہل عرب کہتے ہیں بعت، اور معنی یہ ہوتا ہے کہ میں جس چیز کا مالک ہوں میں نے دوسرے کو فروخت کر دی، ٹھیک ہے، اور بعت اشتریت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ ایسے ہی اشتریت یا شریت بھی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیچنے اور خریدنے کے، تو بیت اور اشتریت یہ دونوں الفاظ دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں خریدنے اور بیچنے کے،
ٹھیک ہے، اور اسی طرح کی بات ابن قتیبہ نے بھی کہی ہے۔ اچھا جناب علی، صالح فوزان فرماتے ہیں منہۃ العلام شرح بلوغ المرام میں کہ البیع لغتاً اخذ الشیء و اعطاء الشیء، لغت میں بیع کہتے ہیں کسی چیز کو لینا اور کوئی چیز دینا، ہم نے کوئی چیز لی اور بدلے میں کوئی چیز دی، اس کا نام کیا ہے؟ بیع ہے، سمجھ رہے ہیں نا لغت میں۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى بَيْعِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الشَّرَاءِ، اور یہ لفظ بیع جو ہے یہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے، لفظ بیع کا خریدنے کے اپوزٹ بیچنے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہی جو ہے لفظ بیع کا مشہور معنی ہے کہ یہ بیچنے کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن کبھی کبھی وَيُطْلَقُ عَلَى الشِّرَاءِ، کبھی کبھی یہ خریدنے کے معنی پر بھی لفظ بیع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یا دلالت کرتا ہے، یا یہ کہیے کہ خریدنے کے معنی میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ تو صالح فوزان کیا فرماتے ہیں کہ اکثر یہ لفظ جو ہے وہ لفظ بیع اکثر خریدنے کے معنی میں استعمال ہوگا، لیکن کبھی کبھی وَيُطْلَقُ عَلَى الشِّرَاءِ، لیکن کبھی کبھی خریدنے کے معنی میں بھی جو ہے وہ لفظ بیع یا باع استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَيُطْلَقُ عَلَى الشِّرَاءِ فَتَكُونُ بِعْتُ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُ، اور کبھی کبھی یہ شرا کے معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو بیتو کا معنی ہوگا اشتریتو، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ازداد میں سے کیا ہے؟ ازداد میں سے، یعنی ایسے الفاظ میں سے جن کے جو ہے دو متضاد معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ جیسے آپ کہیں بعتو، تو معنی کیا ہے؟ بیچنا، اور اس کا معنی خریدنا بھی ہے، حالانکہ خریدنا کیا ہے؟ بیچنے کے برعکس ہے، ضد ہے بیچنے کی، لیکن یہ لفظ ان الفاظ میں سے ہے جو ازداد پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جو ہے وہ دو معنوں پر دلالت کرتے ہیں جو دو معنی آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم افعال متضادہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی سمجھیے کہ لغوی وضاحت لفظ بیع کی، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ بیع، لفظ بیع کا مادہ اشتقاق کیا ہے، علامہ نووی ابن قدامہ کے حوالے سے بات سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے جناب علی۔ اور لفظ بیع کا معنی کیا ہے اور اس کی جمع بیوع کیوں لائی گئی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو علامہ حافظ ابن حجر اور صالح فوزان وغیرہ کے حوالے سے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ لفظ بیع جو ہے یہ خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ نووی اور صالح فوزان وغیرہ کے اقوال میں یہ بات گزری، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب شرعی طور پر بیع کی مختلف تعریفات جو ہیں وہ کی گئی ہیں، بیع کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، آپ اگر مختلف فقہی کتابوں میں مختلف تعریفات ہیں، ہم یہاں پر جو ہے وہ علامہ فوزان صالح فوزان نے جو تعریف کی ہے وہ نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرعی تعریف بیع کی: معاوضۃ عین او منفعۃ بمثلہما ولو فی الذمہ علی الوجہ المشروع، اور یہ جو تعریف ہے، جو بیع کی تعریف ہم نے نقل کی ہے علامہ صالح فوزان کے حوالے سے، علامہ صالح فوزان نے یہ فقہ الدلیل شرح التسہیل کے حوالے سے اپنی کتاب منہۃ العلام شرح بلوغ المرام میں نقل کی ہے، سمجھ رہے ہیں جناب علی۔ تو کیا تعریف کی؟ معاوضۃ عین او منفعۃ بمثلہما ولو فی الذمہ علی الوجہ المشروع، یعنی کسی سامان یا اس سے استفادے اور فائدے کو اسی جیسے معاوضے کے بدلے میں دینا، بمثلہما، ٹھیک ہے۔ معاوضۃ عین او منفعۃ بمثلہما، کسی سامان اور یا اس سے فائدہ حاصل کرنے کو بطور عوض دینا، بمثلہما، انہی جیسی چیزوں کے عوض، ٹھیک ہے۔ یا یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ کسی سامان یا اس سے استفادے کو انہی جیسی، یعنی سامان یا استفادے کے بدلے میں دینا، کسی سامان یا اس سے فائدہ حاصل کرنے کو دینا کسی سامان یا اس سے فائدے کے بدلے میں، یعنی آپ کوئی سامان دیں تو اس کے بدلے میں کوئی سامان لیں، یا اس کے بدلے میں آپ کسی چیز سے جو ہے وہ منفعت حاصل کرنے کا کوئی جو ہے وہ سودا کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے آپ کو یہ سامان دیا، اس کے بدلے میں آپ مجھے اتنا سامان دیں گے یا یہ اتنے پیسے دیں گے، ٹھیک ہے جناب علی۔ یا میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کو یہ سامان دیا لیکن آپ مجھے جو ہے وہ اپنا گھر اتنے دنوں تک استعمال کرنے کے لیے دیں گے، میں آپ کا گھر 1 سال تک استعمال کروں گا، اس کے بدلے میں نے آپ کو یہ چیز دے دی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنا درخت دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن کس کی قیمت کیا ہے کہ میں آپ کے گھر پہ 1 سال تک رہوں گا،
تو میں آپ کا گھر خرید نہیں رہا ہوں، آپ کے گھر کی منفعت حاصل کرنے کے بدلے میں اپنا سامان آپ کو دے رہا ہوں، اپنا درخت آپ کے گھر سے منفعت حاصل کرنے کے عوض آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب عالی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی میں نے اپنی گاڑی دی آپ کو، یا میں آپ کو اپنی گاڑی دے دوں گا، یا بیچ رہا ہوں اپنی گاڑی آپ کے گھر کے عوض کہ آپ میری گاڑی کے مالک ہوں گے اور میں آپ کے گھر کا مالک ہو جاؤں گا، سمجھ رہے ہیں جناب عالی؟ تو سامان کے بدلے میں سامان دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب عالی۔ یہ میں بے کیسے کر رہا ہوں؟ سامان کے بدلے سامان لے کر کے، سامان کے بدلے سامان لے کر کے بے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی کیا تھا کہ ایک منفعت کے بدلے میں نے آپ کو سامان دیا، میں نے آپ کو اپنا پیڑ دے دیا، ٹھیک ہے، اس منفعت کے بدلے کہ میں آپ کا گھر 1 سال تک استعمال کروں گا، اس منفعت کے بدلے میں نے آپ کو اپنا پیڑ دے دیا۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنی گاڑی دے رہا ہوں اور بدلے میں آپ کو مجھے اپنا گھر دینا پڑے گا، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ معاوضۃ عین بعین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب عالی۔ معاوضۃ عین بالعین، یہاں سامان کے بدلے سامان ہے، ٹھیک ہے جناب عالی، یہ بے کہلائے گا۔ یا میں آپ کو پیسے دوں اور پیسے کے بدلے میں آپ سے کوئی سامان لوں تو یہ بھی کہ معاوضۃ العین بالعین ہے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ اچھا، یہ جو کام ہو کہ میں آپ کو کسی منفعت کے عوض کوئی سامان دوں، یا آپ کو کسی سامان کے عوض کوئی سامان دوں، یا پیسے کے عوض کوئی سامان دوں، تو یہ شرعی طریقے پر ہونا چاہیے۔ غیر شرعی طریقے پر اگر ہوگا تو وہ جو ہے وہ شرعاً بے نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو لغوی اعتبار سے تو بے ہے، لیکن یہ ہے کہ شرعاً اسے جو ہے ہم بے نہیں کہیں گے، یہ کہ آپ اسے جو ہے وہ بے غیر مشروع کہیں، کیا کہیں؟ بے غیر مشروع کہیں، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو شرعی طور پر بے کیا ہے؟ جو جائز بے ہے شرعی طور پر کہ معاوضۃ عین اور منفعت بمثلہما ورفع الذمہ علی الوجہ المشروع، شرعی طور پر کسی سامان کے بدلے سامان، یا منفعت کے بدلے سامان، یا منفعت کے بدلے منفعت، دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی، کو دینا، یہ بے کہلائے گا۔ سامان کے بدلے سامان، یا منفعت کے بدلے سامان، یا منفعت کے بدلے منفعت دینا، یہ بے کہلائے گا جبکہ یہ شرعی طریقے پر ہو، ٹھیک ہے، الوجہ المشروع ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو بے کی جو ہے وہ تعریف ہوگی، اور تعریفات بھی بے کی گئی ہیں، وہ تمام ذکر کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ اب یہ دیکھیں کہ بے کی قسمیں کیا ہیں، بے جو ہے وہ بے کا حکم کیا ہے؟ تو بے جائز ہے، احل اللہ البیع، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے بے کو حلال قرار دیا ہے، تو تجارت کرنا، بے کرنا جو ہے یہ جو ہے خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ قرآن مجید کی اور بھی آیات اس سلسلے میں موجود ہیں اور احادیث نبویہ بھی موجود ہیں، ہم جب کتاب البیوع پڑھیں گے تو اس طرح کی وہ احادیث جو ہیں انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ ہم نے آپ کو ایک آیت شریفہ بتا دی، احل اللہ البیع، کہ اللہ رب العالمین نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ اب شرعی طور پر بے 2 طرح کی ہے، بے صحیح، بے حرام۔ بے صحیح وہ بے ہے جس کے حلال اور جواز پر شریعت دلالت کر رہی ہے، جس کے حلال ہونے، جس کی حلت اور جواز پر شریعت دلالت کر رہی ہے، وہ بے صحیح ہے، یعنی جس بے کو شریعت صحیح کہہ رہی ہے، حلال کہہ رہی ہے، جائز کہہ رہی ہے، وہ بے کہلائے گی صحیح۔ اور بے حرام ما دل الشرع علی حرمتہ وعدم جوازہ، بے حرام وہ بے ہے شریعت جس کے حرام یا عدم جواز پر دلالت کرے، یعنی شریعت جس بے کے عدم جواز پر دلالت کرے، یا شریعت جس بے کو حرام کہے، وہ بے حرام ہوگی۔ تو حکم کے اعتبار سے بے کی 2 قسمیں، بے صحیح، بے حرام، بے صحیح، بے حرام، حالانکہ اور بھی اقسام بیان کی ہیں، لیکن ہم نے خلاصتاً 2 قسمیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ حکم کے اعتبار سے بے کی 2 قسمیں ہیں۔ بے صحیح، بے صحیح وہ بے ہے شریعت جس کی حلال اور جواز پر دلالت کرتی ہے، جس کی حلت اور جواز پر دلالت کرتی ہے، وہ بے صحیح ہے۔ اور بے حرام وہ بے ہے شریعت جس کے حرمت اور عدم جواز پر دلالت کرے، وہ بے حرام، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو یہ بے کے تعلق سے چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹھیک ہے جناب عالی۔ کچھ باتیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آج چونکہ وقت کم ملا ہے اس لیے تھوڑا سا مختصر درس دے رہے ہیں، 20 منٹ کا۔
کچھ باتیں بیع کے تعلق سے رہ جا رہی ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز کل ہم کتاب شروع کریں گے، حدیث شریف پڑھیں گے، تو اس میں انشاءاللہ باتیں بتا کر کے پھر حدیث کی شروعات کی جائے گی۔ آج کے درس میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔